صاحب، جمعیت کے دیگر عہدیداران و ذمہ داران اور معزز بھائیوں، مفتی محمد اسماعیل صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ پرچم لہرانے کی رسم ادا کریں۔ الحمدللہ یہ رسم جو ہے انتہائی بہت خوبی کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اور عوام سے میں گزارش کروں گا، سعودان کی حالت میں تو سبھی ہیں، شروع کر پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتر بنگا وندھیہ ہماچل یمن، شروع کر جن من ادھنایک جے بھارت بھاگیہ وِدھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتر بنگا وندھیہ ہماچل یمن۔ کوشش کریں اور دوسرے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کے بھی بلند کریں۔ 2022 ہے، آج کے دن ہمارے ملک کی آزادی پر 75 سال مکمل ہو گئے۔ ہم یہ 76واں جشن یوم آزادی منا رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش بھارت آزادی پایا تھا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے مسلم نوابوں نے، علماء نے اور اس دیش سے محبت رکھنے والے عام مسلمانوں نے جو قربانی دی ہے، اسے مٹانے کی اور ختم کرنے کی ایک منظم سازش مسلسل کی جا رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ 15 اگست اور 26 جنوری کے دن کو یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے نام سے جس طرح مسلمانوں کو منانا چاہیے تھا، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے اس کو منایا نہیں، اور اس دن جو ہے اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو اس ملک کی تاریخ معلوم نہیں، اس ملک کی آزادی کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ 55,000 علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کئی لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اس ملک کی آزادی اور اس کی بقا کے لیے ہم نے جد و جہد کی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس ملک میں 21 ریاستیں تھیں جو نوابوں کے زیر سرپرستی چل رہی تھی، اور ان میں سے بیشتر مسلمان تھے۔ اس ملک کو انگریزوں نے اگر چھینا تھا تو ہم مسلمانوں سے چھینا تھا۔ آپ یاد کیجئے 1799 کا وہ دن جس دن سلطان فتح علی ٹیپو کی شہادت ہوئی تھی، تو انگریز فوجی کرنل نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے لاش کے اوپر، ان کی میت کے اوپر اپنا پیر جوتا سمیت رکھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو وہ آخری مجاہد تھے جو اس ملک کی آزادی کی بقا کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کو بچانے کے لیے اور اس ملک کے غلام بن جانے کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے، اگر اس تاریخ کو آپ پڑھو گے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس ملک میں جن سے ہم نے ملک کو چھینا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے وہی لوگ سب سے زیادہ جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں۔ اسی لیے انگریزوں کا ظلم و ستم ہم مسلمانوں پر ہی رہا، دوسری قوموں پر نہیں رہا۔ دوسری قوموں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش مسلم علماء اور مسلمانوں نے کی، اسی لیے انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ ہم ہی بنے۔ 55,000 علماء اور 2 لاکھ سے زائد عام مسلمانوں نے قربانی دی، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔
میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پروگراموں کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب کہیں جہاں کہیں اس طرح کے پروگرام ہو، بد نظمی نہ ہونے پائے، اور ہم لوگ جو ہے ہلڑ بازی نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، جس سے ہم مسلمانوں کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ عیدگاہ گراؤنڈ کے اوپر جو ایک پروگرام ترتیب دیا گیا تھا اور اسکولی بچوں کے ذریعے سے اسے عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا، جو بانس لگا کر کے گھیرا بنایا گیا تھا، ہمارے بچوں نے اسے پھلانگ کر کے، اسے گرا کر کے جو بدنظمی پیدا کی تھی، اس کی وجہ سے اس پروگرام کو ملتوی کرنا پڑا تھا، اور یہ الزام ہم لوگوں پر آیا کہ ہم لوگوں میں کوئی نظم و نسق نہیں ہے، اور ہم لوگ کسی دن کا اور کسی پروگرام کا احترام نہیں کرتے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کا دن جس طرح ہمارے نوجوان موٹر سائیکل پر ٹریبل اور اس طرح چوگل جو ہے سیٹیں لے، یعنی 3-3 4-4 لوگ بیٹھ کر کے جو شور شرابے کے ساتھ اور ہلڑ بازی کرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، خود بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ 9:05 پر عیدگاہ گراؤنڈ پر سرکاری طور پر جو ہے یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ جمعیت علماء مالیگاؤں، اس کے صدر و اراکین اور اسی طرح تمام ذمہ داران اور عام ممبران کی طرف سے ہم ملک کے تمام ہی لوگوں کو جشن یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حقیقی آزادی عطا فرمائے، اور اس ملک کے لیے جو دستور اور سنویدھان بنا ہے اور اس میں اقلیتوں کے لیے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں، ان حقوق کا حصول ہمارے لیے آسان ہو۔ مبارکبادی دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔